بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حکیم رانا محمد عارف آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر یہ ایک فریب ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان کی دنیاوی زندگی کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ آج آپ ایک شخص جس کی عمر 80 سال ہے یا کوئی عورت جس کی عمر 80 سال سے بھی زیادہ ہے، آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کی یہ عمر اتنی زیادہ کیسے ہو گئی، تو وہ بڑھیا یا وہ بزرگ یہ کہیں گے کہ بیٹا کل کی بات تھی جب ہم نوجوان تھے، اسکول جایا کرتے تھے، بچوں میں کھیلا کرتے تھے، ہائے افسوس کہ پتہ بھی نہ چلا کہ ہماری 70-80 سال عمر ہو گئی۔ وہ اعضاء جو خوبصورت تھے کمزور پڑ گئے، وہ چہرہ جو تر و تازہ تھا آج اس کے اوپر جھڑیاں پڑ گئی۔ تو زندگی بہت بڑا دھوکہ ہے۔ قرآن حکیم نے اسی لیے ارشاد فرمایا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی نہیں مگر یہ ایک فریب ہے۔ دن اور رات کی گردش انسان کی زندگی کو بڑی جلدی سے، بڑی تیزی سے ختم کیے جا رہی ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ ایک شخص اگر موم بتی کو آگ لگا دیتا ہے تو کتنی خوبصورت موم بتی چند ہی گھنٹوں کے بعد آہستہ آہستہ پگھلتی جاتی ہے، اور کچھ عرصے کے بعد، کچھ دیر کے بعد اس موم بتی کا وجود جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی، یہ دن کا گزر جانا، رات کا آ جانا، انسان کا بہت زیادہ مصروف رہنا، تو یہ اس کی زندگی کو ختم کیے جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عقل مند شخص کون سا ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عقل مند شخص وہ ہے جو دنیا کی زندگی کے ساتھ ساتھ آخرت کی محنت کرتا ہے۔ تو دنیا کی زندگی گویا یہ آخرت حاصل کرنے کے لیے ہے، آخرت کی زندگی بنانے کے لیے ہے۔ اس دنیا میں جس بندے نے دنیا کی محنت کے ساتھ ساتھ آخرت کی محنت کی، آخرت پر نظر رکھی، آخرت کو ترجیح دی، اس کو ترجیح اول پہ رکھا، تو ایسا شخص کامیاب شخص ہے۔ کامیاب ہونے والے لوگوں میں سے سب سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام تھے، جنہوں نے اس دنیا کی زندگی کو گزارا، اس دنیا کی زندگی میں محنت کی، تجارت بھی کی، کام کاج بھی کیے، لیکن اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت بھی دی، لوگوں کی اصلاح بھی کی، اصلاح معاشرہ کا قیام کیا، شب و روز محنت کی، تاکہ لوگ جو ہیں وہ اپنی آخرت کی زندگی بنانے والے بن جائیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام جو خانہ کعبہ ہے اس کے اوپر والے دروازے سے مسجد میں داخل ہونے لگے، لوگ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ تو کچھ فاصلے پر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کے ایک مرے ہوئے بچے کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب آئے اور اس کے کان کو پکڑ کر کہا کہ کوئی شخص ہے جو اس کو 1 روپے کے بدلے میں خرید لے۔ تو لوگ حیران ہوئے، کہا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ اسے کیوں کر خریدیں گے؟ یہ تو بکری کا بچہ مرا ہوا ہے، مرے ہوئے بکری کے بچے کو 1 روپے کے بدلے کون خریدے گا؟ پھر لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ زندہ ہوتا تو بھی اس کو کوئی 1 روپے کے بدلے میں نہ خریدتا، کیونکہ یہ چھوٹے کانوں والا بکری کا بچہ ہے، جبکہ ہم لوگ بڑے کانوں والے بکری کے بچے کو پسند کرتے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا لوگو سن لو کہ جس طرح یہ مرے ہوئے بکری کے بچے کو کوئی 1 روپے کے بدلے میں خریدنے کے لیے تیار نہیں، اس سے نفرت کرتے ہیں، سب اس کو ناپسند کرتے ہیں کیونکہ یہ مرا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی وقت، اس دنیا کی قدر
اس مرے ہوئے بکری کے بچے سے بھی برابر نہیں۔ تو اس دنیا کی زندگی میں یقیناً کامیاب وہی شخص ہے جس نے اس دنیا کی زندگی میں آخرت کی محنت کی، اپنی زندگی کے اوپر نظر رکھی، اپنے اعمال کے اوپر نظر رکھی، اپنے کاروبار کے اوپر نظر رکھی۔ اسی طرح ایک شخص باہر کے ملک سے آیا، اس کے پاس بڑا مال و متاع تھا۔ یہ بات مجھے ایک ایسے شخص نے بتائی جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے۔ وہ کہنے لگا میں فیض آباد پنڈی کھڑا تھا، رات کا وقت تھا اور میں نے کراچی کمپنی جانا تھا۔ ایک ٹیکسی والے کو میں نے روکا اور فرنٹ سیٹ کے اوپر میں بیٹھ گیا۔ 350 روپیہ کرایہ بنتا تھا، میں نے سوچا اس کو میں 500 روپیہ ادا کر دوں گا۔ کہتے ہیں جب کراچی کمپنی اس نے مجھے اتارا تو میں نے اس کو 500 روپے کا نوٹ دیا، تو اس نے کہا باؤ جی کرایہ رہنے دیں، میں نے نہیں کرایہ لینا۔ تو میں بڑا حیران ہوا، میں نے اس کو کہا کہ میرے اوپر مفت میں سفر کرنا جائز نہیں، تو آپ یہ 500 روپیہ رکھ لیں۔ اس نے پھر یہی کہا باؤ جی رہنے دو، میں نے آپ سے کرایہ نہیں لینا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ آپ مجھ سے کرایہ کیوں نہیں لیتے؟ تو اس نے کہا بس آپ یہ دعا کر دینا کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ پھر اس نے حقیقت بتائی کہ میرے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، میں نے یہ گاڑیاں لی ہوئی ہیں، خود بھی گاڑی چلاتا ہوں اور لوگوں کو ان کی منزل کے اوپر پہنچاتا ہوں، پٹرول بھی خود ڈلواتا ہوں، لیکن میں کسی سے پیسے نہیں لیتا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ لوگوں کی دعاؤں سے میں نے جو گناہ کیے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کر دے اور میری آخرت کی زندگی کو اللہ تعالیٰ بہتر کر دے۔ ایسے بھی لوگ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر پیدا کیے ہوئے ہیں جن کو آخرت کی اتنی زیادہ فکر ہے کہ وہ لوگوں کی خدمت کر کے لوگوں کی دعائیں لے کر اپنی آخرت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ اور بے شمار اس معاشرے میں آپ کو وہ لوگ بھی ملیں گے جو دوسروں کے اوپر ظلم و ستم کرتے ہیں، دوسروں کا مال کھا جاتے ہیں، ناانصافی کرتے ہیں، لوگوں کے غلط فیصلے کرتے ہیں، لوگوں کو غلط مشورے دیتے ہیں۔ اگر کوئی کاروبار میں آگے بڑھ رہا ہو تو اس کا حسد کرتے ہیں، جبکہ حسد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی ہوئی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ تو انسان کو انسان کے درد کے لیے اس دنیا کے اندر پیدا کیا گیا، اور سب سے پہلے اس کی خدمت کے مستحق اس کے والدین ہیں، اس کے بہن بھائی ہیں، اس کے بیوی بچے ہیں، پھر اس کے ہمسائے ہیں، پھر ارد گرد کے دیگر لوگ ہیں یا اس کے دیگر رشتہ دار ہیں۔ تو انسان کامیاب وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اس دنیا میں سیکھتا ہے، جانتا ہے، سمجھتا ہے، پھر ان احکامات کے اوپر خود بھی عمل پیرا ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی ان احکامات پر عمل کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ بے شک جس شخص نے کسی کو نیکی کے راستے پہ لگایا تو وہ جب تک نیکی کرتا رہے گا، تو جس شخص نے اس کو نیکی کے راستے پہ لگایا اس کو بھی اس کا ثواب ہوتا رہے گا، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو معاشرے کے اندر ان کاموں کے اوپر محنت کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ہم جہاں بھی کہیں کھڑے ہوں ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک بیان کریں، احادیث بیان کریں، واقعات بیان کریں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں کریں، تاکہ جو بھی لوگ سنیں اگر کسی ایک شخص نے بھی عمل کر لیا تو اس کو دنیا اور آخرت میں نجات مل جائے گی۔ میرے استاد محترم نے بات بتائی، فرمایا کہ ایک جگہ ہم گاؤں میں چلے گئے، دیکھا کہ کوئی شخص تھا وہ اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھک کے اندر 25-30 بچوں کو قرآن پاک حفظ کروا رہا تھا۔ جب ہم نے اس سے پوچھا کہ آپ کو یہ شوق کیسے پیدا ہوا کہ آپ بچوں کو دینی تعلیم جو ہے وہ دے رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ یہ واقعہ کچھ طویل ہے۔ پھر اس نے بات بتائی کہ میرے والد جو تھے وہ ریلوے اسٹیشن کے اوپر چھابڑی لگاتے تھے، ٹھیا لگاتے تھے، وہ چیزیں بیچتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ 2 مسافر ٹرین پر سفر کرنے کے لیے ریلوے اسٹیشن پر آئے، گاڑی کے ابھی آنے میں کچھ دیر تھی، تو وہ آپس میں دینی باتیں کر رہے تھے۔ تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ جو شخص اپنے بچے کو قرآن پاک حفظ کروائے گا تو اللہ تعالیٰ کل بروز قیامت اس کے سر پہ سونے کا تاج پہنائیں گے۔ کہتے ہیں میرے والد ان پڑھ تھے، انہوں نے یہ حدیث سن لی اور آ کر میری ماں کو انہوں نے سنائی کہ ہمارا ایک ہی بیٹا، اگر ہم اس کو حافظ قرآن بنا دیں
تو اللہ تعالیٰ کل بروز قیامت ہمارے سر کے اوپر سونے کا تاج پہنائیں گے۔ کہتے ہیں میری بیوی مان گئی، جب میرے والد نے آ کر بتایا تو میری والدہ نے مجھے حفظ کے لیے ڈال دیا۔ میں نے جب قرآن پاک حفظ کر لیا تو اب میں نے خود گھر میں کلاس لگا لی ہے تاکہ اس قرآن کو اور لوگوں تک پہنچایا جائے۔ تو ایک شخص نے دینی بات سنی اور اس کے اوپر عمل کر لیا، اس نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دیا۔ اب دیکھیں آگے کتنے لوگ جو ہیں وہ قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں، اور یہ سارا کریڈٹ، یہ سارا اجر جو ہے وہ یقیناً ان دو مسافروں کے لیے ہے جو آپس میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مبارک حدیث بیان کر رہے تھے کہ جس نے حفظ کیا اس کی شان اور عظمت کیا ہے۔ پھر اس سے بھی بڑھ کر عظمت اور شان تو اس شخص کی ہے جو قرآن کو سمجھتا ہے، قرآن کا فہم رکھتا ہے، یہ جانتا ہے کہ قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی کون سی باتیں ہیں۔ یقیناً قرآن پاک جو ہے یہ انسان کا تزکیہ کرنے والی کتاب ہے، یہ مکمل قانون زندگی ہے، یہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں لے کر یہ کتاب جو ہے وہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس لائے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ آج ہم نے اس کتاب کو چھوڑ دیا، اس کا فہم چھوڑ دیا، اس کو سمجھنا چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا داعی بنائے، دین کا دعوت دینے والا بنائے، لوگوں کو نیکی کے راستے پہ لگانے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت کی زندگی کو بہتر فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا، اور دوسرے دوستوں کو بھی ہمارے دی پیغام چینل کے بارے میں بتائیے گا کہ ہمارا مقصد ایک اچھے معاشرے کا قیام ہے، لوگوں کی اصلاح کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔